بسم اللہ الرحمن الرحیم. زاویہ ٹاکس میں خوش آمدید عرض ہے. اخباروں میں ہم نے پڑھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان باہمی دفاع کا معاہدہ ہوا ہے اور اس کے بعد سے اسلامی نیٹو کے بننے کی باتیں کی جا رہی ہیں. کیا اسلامی نیٹو پاکستان اور ایران کے درمیان جنگ کی پیشن گوئی ہے؟ کیا اس سے پھر پاکستان کے اندر شیعہ کشی کی لہر شروع ہونے والی ہے؟ آئیں اس موضوع پر بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کمیل بھائی کیسے ہیں؟ شکر ہے اللہ. کمیل بھائی، آپ نے پچھلے دنوں اخباروں میں پڑھا، میڈیا میں بھی بہت زیادہ خبریں آ رہی تھیں کہ اسلامی نیٹو بن رہی ہے. اس سے پہلے خبر آئی تھی کہ پاکستان اور سعودی عرب کے بیچ میں باہمی دفاع کا ایک معاہدہ ہوا ہے. اچانک معاہدہ ہوا، پہلے اس سے خبروں میں کوئی ایسا تذکرہ نہیں تھا. اب اس پہ مختلف لوگ مختلف طرح کی باتیں کر رہے ہیں، جتنے منہ اتنے باتیں والی بات ہے. کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اسلامی نیٹو بننے جا رہی ہے پہلے کیوں نہیں بنی؟ پہلے بھی تو پاکستان نے 34 ممالک کے ساتھ مل کے، سعودی عرب تھا، باقی عرب ممالک تھے، 34 ملک کی اتحاد بنایا تھا، اب وہ کچھ بھی نہیں کر پایا. تو اب یہ دوبارہ ایک اتحاد بنا ہے. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ وہی جیسے پہلے اتحاد بنا تھا وہی اتحاد ہے، ایسے ہی شوشہ چھوڑا ہے؟ کیسر بھائی، پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ خود، چونکہ ماشاءاللہ صاحب نظر بھی ہیں، صاحب مطالعہ بھی ہیں، خود نیٹو کیا ہے، نیٹو کا جو یہ لفظ ہے، اصطلاح ہے، اس کی ایک تھوڑی سی وضاحت کر لیں. کیونکہ ہمارے بہت سارے ویورز جو ہیں، آڈینس، وہ جین زی ہے، اور جین زی ہو سکتا ہے کہ وہ نیٹو کی اصطلاح سے واقف نہ ہوں، نام سنا ہو انہیں لیکن پتہ ہو نیٹو کیا چیز ہے. پھر ہم اس پہ آتے ہیں کہ اسلامی نیٹو کیا ہوتی ہے. درست ہے. کمیل بھی اگر ہم آسان الفاظ میں نیٹو کو ہم بات کرنا چاہیں، اس کا معنی مفہوم دیکھنا چاہیں، تو یہ اصل میں 32 ملک کی ایک فوجی اتحاد ہے. یورپی ممالک اور یورپ کے علاوہ کچھ دوسرے ممالک بھی اس کا حصہ ہیں، جنہوں نے مل کر باہمی دفاع کا ایک پیکٹ سائن کیا ہوا ہے کہ اگر کسی ایک ملک پہ حملہ ہو تو وہ سارے ملک مل کر اس کا دفاع کریں گے اور جو اگریسر ہے اس کو سزا دیں گے. ان شارٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن، جس میں 30 یورپی ممالک اور 2 نارتھ امریکہ کے ملک شامل ہیں، اور یہ ایک باہمی دفاعی معاہدہ ہے. اسلامی نیٹو کا عنوان یا اسلامی نیٹو کی اصطلاح کیوں اس وقت گونج رہی ہے ہر جگہ اور تقریباً سب ہی لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ پاکستان اور سعودی عرب کا ہونے والا یہ جو معاہدہ ہے حال ہی میں یہ بنا ہے. لیکن کیا یہ معاہدہ پہلا ہے، یہ پہلا ایگریمنٹ ہے؟ ایسا نہیں ہے. 1982 سے پاکستان اور سعودیہ کا دفاعی ایگریمنٹ ہے، اور یہ دونوں ممالک آپس میں ڈیفنس کے لحاظ سے ایک ایگریمنٹ میں چل رہے ہیں. اور خصوصاً آپ کے علم میں کہ چند سال پہلے ایک جو 34 ملک کی فوج بنی، جس میں سابقہ آرمی چیف پاکستان شریف جو تھے سربراہ تھے، ابھی بلکہ ابھی بھی ہیں، اس وقت بھی یہ سلسلہ ہوا، لیکن اسلامی نیٹو کی بات نہیں کی گئی. جو معاہدہ 1982 سے پاکستان اور سعودیہ کے درمیان میں تھا، اب اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک طرفہ محبت تھی. یعنی اس میں یہ تھا کہ سعودیہ کو اگر کوئی خطرہ لاحق ہوگا تو پاکستان اس میں سعودیہ کے دفاع کے لیے سامنے آئے گا. اور ابھی بھی ایک تعداد پاکستانی افواج کی سعودیہ میں مختلف جگہ پر تعینات ہے. درست ہے. یہ معاہدہ، اس کی سگنیفیکینس یا اس کی خاصیت کیوں ان دنوں میں بڑھ گئی اور کیوں سب اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ قطر کے اوپر ہونے والا اسرائیلی حملہ ہے، جو حماس کے رہنماؤں کے اوپر کیا گیا، ان کے اس ہیڈ کوارٹر میں جہاں وہ مذاکرات کے لیے آئے ہوئے تھے. اس حملے نے عرب دنیا کے کان کھڑے کر دیے، چونکہ جو جہاز اڑے ہیں اسرائیل سے قطر پہ بمباری کرنے کے لیے، وہ سعودیہ کے اوپر سے گزر کے آئے ہیں. اور خود قطر کے اندر بھی امریکہ کا اڈا موجود ہے اور سعودیہ کے اندر بھی امریکہ کا اڈا موجود ہے، جبکہ امریکہ ان دونوں ممالک کا نگہبان، محافظ اور سیویئر اور ڈیفینڈر ہونے کے باوجود اس کا نہ ایئر ڈیفنس ایکٹیو ہوتا ہے، نہ ہی کسی طریقے سے ان کو انٹرسیپٹ کیا جاتا ہے، اور بڑے خاموشی سے، سکون سے آ کر حملہ ہوتا ہے اور وہ حملہ کر کے واپس چلے جاتے ہیں. حکومت بھی اب یہ جو قطر پہ حملہ ہوا ہے، اگر آپ اس کی نوعیت دیکھیں، کہتے ہیں کہ جو نیوز میں آ رہا تھا کہ وہ جو جہاز جہاں سے اڑے وہ انہوں نے قطر کے اندر ہی ریفیولنگ لی ہے اور وہاں پہ اٹیک کیا اور اٹیک کر کے واپس چلے گئے. تو ظاہراً ایک بات یہ بھی کی جا رہی کہ اس حملے میں خود قطر بھی انوالو تھا، باقی عرب ممالک بھی شامل تھے. تو اب آپ نے کہا کہ عرب ممالک کے کان کھڑے ہو گئے، وہ پریشان ہو گئے
کہ اب ہمیں نیٹو بنانے کی ضرورت ہے. تو یہ آپ کو اس چیز میں نیٹو والی باتوں میں اور اس میں تضاد نظر نہیں آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے علم میں تھا, اور پاکستان کے اندر بھی بہت سارے دفاعی تجزیہ نگار جو کہ ریٹائرڈ آرمی پرسنل بھی ہیں, انہوں نے بھی اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ قطر کے اوپر جو حملہ ہوا ہے اس میں ری فیولنگ جن جہازوں نے کی ہے وہ جہاز قطر سے ہی اڑے تھے, برٹش جہاز تھے یا امریکن جہاز تھے جنہوں نے ہوا میں ری فیولنگ کی ان جہازوں کی, اسرائیلی جہازوں کی. وہ خود قطر کی اس ایئر بیس سے ہی اڑے ہیں, امریکہ کے اڈے سے ہی اڑے ہیں, اور ایک حد تک ان کی اطلاع میں تھا کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے. اور چونکہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس نشست میں نہ کوئی امریکی نمائندہ بیٹھا ہوا تھا, نہ ہی کوئی قطری نمائندہ بیٹھا ہوا تھا, ایک قطری گارڈ اس کے اندر اللہ کو پیارا ہوا اس حملے میں. حالانکہ وہ مذاکرات کا جو سلسلہ تھا وہ انہی کی فرمائش پر اور انہی کی گزارش پر رکھا گیا تھا کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان میں مذاکرات ہوں تاکہ جو مغوی ہیں ان کی بازیابی کے لیے کوئی سلسلہ کیا جا سکے. تو ایک طرف سے مذاکرات خود رکھوائے گئے, پھر ان مذاکرات کے اندر جو مڈل مین ہے وہ بیٹھا ہوا ہی نہیں ہے اور حملہ ہو جاتا ہے. اور اس میں یہ بھی چیز نظر آتی ہے, ایک رائے یہ بھی بعض تجزیہ نگاروں کی ہے کہ اس میں کوئی مین حماس کی پرسنالٹی بھی شہید نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ چند دفتری افراد کی شہادت ہوئی ہے. تو وہ یہ بھی ایک تجزیہ پیش کیا گیا ہے کہ قطر نے دونوں طرف راضی رکھنے کی, یعنی ان کو پتہ چل گیا تھا یہ ہونے والے, انہیں بتایا گیا تھا, اور اسی لیے انہوں نے حماس کے رہنماؤں کو اطلاع دی ہے جو بھی سلسلہ بنا کہ وہ اس اٹیک سے بچ جاتے ہیں. چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اسرائیل نے اس پچھلے 2 سالوں کے اندر جہاں بھی اٹیک کیا ہے, جہاں بھی حملہ کیا ہے, چاہے شام میں کیا ہے, چاہے لبنان میں کیا ہے, چاہے ایران میں کیا ہے, جن شخصیات کو شہید کرنے کے لیے حملہ کیا گیا, جو ٹارگٹ تھے تقریباً 95% کہہ لیں آپ اچیو کیے انہوں نے. تو یہاں پر ایک معمولی سی بلڈنگ کے اوپر آ کے ان کے 10 جہاز آتے ہیں اور حملہ آور ہوتے ہیں اور ایک بھی مین شخصیت شہید نہیں ہوتی, تو دال میں کچھ کالا ہے. البتہ یہ جو بات اس وقت کی جا رہی ہے کہ عرب دنیا اور عرب ممالک پریشان ہو گئے ہیں, اس میں سچائی ہے. چونکہ خود قطر یونیورسٹی کے اندر جو ایک ماہر ہیں علوم سیاسیات کے پروفیسر کامران کامراوا کے نام سے, انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے اور اپنا تجزیہ پیش کیا, انہوں نے اپنا آرٹیکل لکھا ہے اور میڈیا کے اوپر بھی یہ بات کی ہے کہ عرب ممالک اور امریکہ کے درمیان بد اعتمادی کی فضا پیدا ہو گئی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طریقے سے آپریشن اور اس طریقے سے حملے کی یہ توقع نہیں کر رہے تھے. ایسا نہیں کہ ہم مانگی نہیں ہے ان میں, یا ان میں دوستی یا ایگریمنٹ یا وہ سلسلہ نہیں ہے. ابھی بھی آپ سنیں قطر کے امیر نے جو امریکہ میں اقوام متحدہ کے اجلاس کے بعد ایک خصوصی مسلمان ممالک سے میٹنگ ہوئی ہے ٹرمپ کی, اس کے اندر بھی امریکہ کو ہی دیکھا ہے کہ ہم آپ کو ہی نجات دہندہ کے طور پہ دیکھتے ہیں. یعنی ان کے خلاصہ بات کا یہ تھا کہ امریکہ ہی نجات دہندہ ہے, اور ایک طرح سے یہ اعتراض بھی ہے کہ امریکہ نے کوئی پشت پناہی نہیں کی. لیکن یہ بد اعتمادی واقعاً پیدا ہوئی ہے, اور اس کی یہ وجہ چونکہ ان کو یہ پتہ چل گیا کہ ہم ڈیفنس کے معاملے میں امریکہ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, اور امریکہ کی کنڈیشن اور سچویشن یہ ہے کہ اسرائیل ایک وہ لاڈلا بچہ ہے کہ وہ کچھ بھی کہیں بھی کرنا چاہے تو امریکہ اس کو روکتا, حتیٰ مذمت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو اس سے جو ایک ماحول بنا ہوا تھا کہ عرب ممالک سیکیور ہیں, سیف ہیں مشرق وسطیٰ میں, ان ممالک کو کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا, وہ جو ایک طلسم تھا وہ ٹوٹا ہے, اور اس نے ایک حد تک ان کو شکار کیا. اور میں یہاں پہ ذکر کروں وزیر خارجہ جو سعودیہ کے ہیں, ان کے حوالے سے ایک پاکستانی میڈیا پر ایک بیان چلا تھا اس ایگریمنٹ کے اگلے ہی دن, جس میں انہوں نے یہ بات کی ہوئی تھی کہ ہم اس ایگریمنٹ کو, اس پیکٹ کو کسی ملک کے خلاف نہیں قرار دیتے, لیکن واضح طور پہ اس ایگریمنٹ کے اندر یہ پیغام موجود ہے کہ ابھی ہمارے اور امریکہ کے درمیان کسی حد تک بد اعتمادی ہے. اور اس کا اظہار آپ نے دیکھا کہ ایم بی ایس نے اقوام متحدہ کے سیشن میں شرکت نہیں کی, اور اس میٹنگ میں بھی ایم بی ایس نہیں گئے جو ٹرمپ نے بلائی ہوئی تھی. اپنا نمائندہ انہوں نے بھیجا, وزیر خارجہ بھیجا, لیکن ایک طرف ہیڈ آف اسٹیٹس بیٹھے ہیں اور ایک ہیڈ آف اسٹیٹ جو کہ بڑا اہم اسٹریٹجک پارٹنر ہے امریکہ کا, وہ غیر حاضر ہے. تو یہ چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ ایک بد اعتمادی کی فضا بن چکی ہے. درست ہے. کمیل بھی اگر ہم یہی تاریخ دیکھیں عرب ممالک کی اور ایران پاکستان کے بیچ میں جو تعلقات ہیں, تو ظاہراً یہ لگتا ہے کہ یہ اتحاد جو ہے اب
دیکھا جائے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایران کا مقابلہ کرنے کے لیے مثلاً ایک اتحاد بنایا گیا ہے، اور پہلے تو عرب ممالک نے کوشش کی کہ اپنے معاملات کو سیٹل کریں امریکہ کے ساتھ مل کے، اور امریکہ نے خود اب ان پہ ان کے کان مروڑے ہیں۔ اب پاکستان کی معاشی مشکلات ہیں، ان کا بہانہ انہوں نے بنایا پاکستان کو بلیک میل کر کے کسی طرح سے، جیسے ابھی انڈیا کے ساتھ پاکستان کی جھڑپیں ہوئیں کچھ مہینے پہلے، تو پاکستان کو بھی اب پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو کچھ تجزیہ نگار کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان اس سچویشن میں قربانی کا بکرا بنے جا رہا ہے، اور اس کا الٹیمیٹ نتیجہ ہماری مغربی سرحد پہ ایک ہمارا جو اچھا ہمسایہ ہے ایران، جس کے پوری ہماری تاریخ میں اچھے تعلقات رہے ہیں، تو اس کا انجام ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات کی خرابی کی صورت میں نکلے گا۔ تو یہ کیا دیکھیں یہاں پر ایسا ہے یا ایسے ہی باتیں کی جا رہی ہیں اس کی، یا اس کے پیچھے کچھ حقیقت کچھ اور ہے؟ دیکھیں ہم زیادہ خوش فہمی کا شکار بھی نہ ہوں اس سچویشن سے، لیکن یہ بات ضرور ہمارے مد نظر ہے کہ اس وقت سچویشن بہت مختلف ہے۔ ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں، اس حملے کے بعد جب عرب ممالک کا سمٹ بلایا گیا، اب اس کے اندر مشرق وسطیٰ کے ممالک تھے۔ جب قطر کے اوپر حملہ ہوا ہے، پاکستان تو مشرق وسطیٰ میں نہیں آتا، پاکستان کو اس میں شریک کیا گیا، بلایا گیا، اور پاکستان کی شراکت داری اس کے اندر ہے، اور پاکستان نے وہاں پر بھی جو بڑے مشہور نام ہیں پاکستانی تجزیہ نگار جیسے احمد میر صاحب ہیں، جاوید چودھری صاحب ہیں، ان لوگوں نے یہ بات جو بریک کی ہے خبر اپنے ولاگس کے اندر اور اپنے پروگرام کے اندر پوڈ کاسٹ میں، انہوں نے یہ بات کی کہ پاکستان نے جو ریٹیلیشن کا مشورہ دیا ہے قطر کو کہ آپ ریٹیلیٹ کریں، اور اگر آپ ریٹیلیٹ نہیں کریں گے تو یہ جو دشمن ہے یہ سر پہ چڑھ جائے گا۔ ایک تو پاکستان کو شامل کرنا، اس کی ایک جو نظر آ رہی ہے وہ وہی انڈیا اور پاکستان کی جو مئی والی جھڑپ ہے، اس میں پاکستانی افواج کی طرف سے جو ایک ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس دی گئی ہے، جس نے سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی، اور اس کے بعد پے در پے جو پاکستانی سپہ سالار ہیں ان کے بیانات آپ کے سامنے آپ کو یاد ہیں اچھی طریقے سے، کہ امریکہ گئے تو انہوں نے کہا کہ ہماری مثال اور انڈیا کی مثال ایک ڈمپر اور ایک مرسڈیز کی طرح ہے، مرسڈیز اور ڈمپر کا اگر ٹکر ہوتی ہے تو نقصان کس کا ہوگا یہ آپ کو واضح۔ اور پھر عرب نیوز کو جو ڈی جے ایس پی آر نے انٹرویو دیا تھا، اس میں جب انہوں نے یہ بات کی اسرائیل والی، تو انہوں نے آگے سے ہی جواب دیا کہ دنیا کو ایک ایٹمی طاقت کے ساتھ کسی ایڈونچر میں جانے کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، اور ہماری مثال ان دو کی طرح نہیں ہے۔ ان کا اشارہ فلسطین اور ایران کی طرف تھا کہ ہم تو پھر آدھی دنیا کو ساتھ لے کے جائیں گے۔ ان کے انداز جو تھا گفتگو کا، جانا بھی چاہیے، بہت سارے لوگوں کے کان کھڑے کیے کہ یہ تو ایک اور اسٹائل کی، اور جو چیزیں میڈیا کے اندر آئیں، خبروں میں تجزیہ نگاروں کے سامنے آئی، وہ یہ کہ اس وقت کی جو ہماری قیادت ہے فوجی، اس کا اسٹائل پرانے والا نہیں ہے، وہ کمپرومائز کرنے والا اور اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے پورے طریقے سے آمادہ ہے۔ ساتھ ہی جو یہ سمٹ ہوا اس کے اندر مصر کے جو صدر تھے، انہوں نے اسلامی نیٹو کی اور ڈیزائن اور آئیڈیا پیش کرنے کی کوشش کی۔ دیکھیں ہم یہاں پہ تھوڑا سا ڈیپ اس کے اندر جائیں، ہم یہ مت کہیں سمجھیں کہ مثلاً یہ بالکل ہی اب آزاد ہو گئے اور عرب ممالک ماشاءاللہ انقلاب آ گئے اور سب کچھ بدل گیا ہے، وہ والی بات بھی نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کی سلطنتیں ہیں، ریاستیں ہیں، بادشاہتیں ہیں، ان کو ہر چیز سے پیاری اپنی سلطنت ہے، بادشاہت ہے، یعنی یہ اتحاد جو ہے اپنی ریاست اور حکومت بچانے کا واضح سی بات ہے بالکل۔ اور ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ نیتن یاہو اور اسرائیلی مائنڈ سیٹ جو اس وقت موجود ہے، آپ کو پتہ ہے اس وقت اسرائیل کے اندر ٹوٹل رائٹ ونگ ہے، اوپر سے نیچے تک عوام بھی رائٹ ونگ ہے، حکومت بھی رائٹ ونگ ہے، لیفٹ ونگ والی چکر ہی ختم ہو، یعنی کوئی نرم مزاج طبقہ وہاں پر نہیں پایا جاتا، ریڈیکل طبقہ ہی ہے، اور انہوں نے باقاعدہ چند سالوں میں وہ نرم مزاج طبقہ ختم کیا ہے۔ نیتن یاہو کی جو سوچ ہے، کبھی ہم اس موضوع پہ بھی پوڈ کاسٹ کریں گے کہ اس کے باپ سے اس کو یہ سوچ ملی، اور وہ کتاب جو اس کے باپ کی ہے، اصل جو شیطنت کا آئین ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، اور جو کتاب اس کی خود اپنی ہے، دا پلیس انڈر دا سن۔ یہ گریٹر اسرائیل کے اوپر باقاعدہ ایمان رکھتے ہیں، اور گریٹر اسرائیل کے اندر مکہ مدینہ سعودیہ یہ سب کچھ شامل ہے، اور عرب ملکوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ اگر یہ اس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے کہ ہم نے کسی کو نہیں چھوڑنا، تو اس کے گریٹر اسرائیل کا جو نقشہ ہے اس کے اندر تو سعودیہ بھی شامل ہے، یہ عرب ممالک بھی شامل ہیں، تو اگر کل کو یہ اس طرف بڑھتا ہے تو امریکہ اس کو نہیں روکے گا، لہٰذا ہمیں ایک بیلنس آف پاور کی ضرورت ہے، اور ہم اب تھوڑا سا چین سے بھی بنائیں، روس سے بھی بنائیں، پاکستان تو ایک بیچ میں آپ کہہ لیں مڈل مین کے طور پہ، اصل تو ایک تجزیہ یہ بھی ہے کہ ساری گیم چین کی بنائی ہوئی ہے تاکہ
ڈیفنس کا جو ایک بنا ہوا سلسلہ کہ سارا اسلحہ امریکی اسلحہ ہے ان کے پاس, کچھ چائنیز اسلحہ بھی آ جائے, روسی اسلحہ بھی آ جائے, لہٰذا ایک میسج دینے کے لیے یہ اس وقت کیا گیا. باقی جو آپ نے بات کی ایران کے حوالے سے, اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کرتا ہوں, باقی آپ خود اس پہ نظر اپنے دیں کہ اس اعلان سے پہلے جب شہباز شریف پی ایم پاکستان جو گئے ہیں سعودیہ اور ان کو بڑا پروٹوکول دیا گیا اور حیرت ہوئی کیونکہ پاکستان میں بھی کسی کو خبر نہیں تھی. مجھے اچھی طرح یاد ہے اس دن جب یہ پروٹوکول کی ویڈیو آئی کہ جی F-15 طیارے جو ہیں وہ فضا میں آئے ہیں اور توپوں کی سلامی, اور ساتھ ہی اسلام آباد میں چونکہ وہاں پہ یہ بات پھیل گئی کہ سعودیہ کے جھنڈے پورے اسلام آباد کی سڑکوں اور عمارتوں میں لہرا دیے جائیں, تو سب حیران ہوئے کہ کوئی آ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا عجیب بات ہوئی ہے. جب وہ اترے ہیں وہاں پہ اور اچانک یہ اعلان ہوا ہے کہ جی ایک دو طرفہ باہمی دفاعی معاہدہ ہو گیا ہے اور اب سعودیہ پاکستانی نیوکلیئر امبریلا کے تحت ہے, اور پاکستانی ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف وغیرہ نے بھی یہ بات کی کہ ہم ہر طرح کی اسسٹنس دیں گے. اس وقت جب یہ ساری صورتحال تھی, اس سے ایک دن پہلے ایران کے اہم ترین ادارے جو ان کا نیشنل سیکیورٹی کا اہم ترین ادارہ کونسل ہے, اس کے جو سربراہ ڈاکٹر علی ریجانی, وہ ایک دن پہلے محمد بن سلمان MBS اور KBS جو خالد بن سلمان ان کے چھوٹے بھائی ہیں, ان سے مل کے آئے ہیں, اور بلکہ بعض تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اس دن وہیں پر موجود تھے اور اسی دن واپس آئے ہیں. ایک بات یہ, اور دوسری یہ کہ اس معاہدے کے بعد پہلا ملک جس کو سعودیہ نے اعتماد میں لی ہے وہ ایران ہے. انہوں نے سب سے پہلے کسی اور کو کال کر کے نہیں کہا, خبر میں واضح طور پہ آیا کہ وزیر خارجہ نے ایرانی وزیر خارجہ سے رابطہ کر کے اور اس معاہدے کی تفصیلات سے ان کو آگاہ کیا اور ان کو اعتماد میں لیا. لہٰذا یہاں پر یہ جو شیعہ سنی والی بات ہے یا پاکستان میں ہے, اس کو بھی ہم ایک حد تک رد کر سکتے ہیں, چونکہ ہمیں بہت عجیب و غریب چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ اس ساری بات کے دوران حزب اللہ کے جو سربراہ ہیں شیخ نعیم قاسم, جی ہاں, انہوں نے سعودیہ کو ایک کھلی پیشکش کی کہ ہم اب نئے دور کا آغاز کریں, اور سعودیہ نے بھی اس کو ایک پازیٹیو انداز سے قبول کیا. یہ جیسے آپ نے کہا کہ حزب اللہ کے جو سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے رابطہ کیا اور آفر کی, تو واقعی ایک بہت بڑی تبدیلی سمجھی جا رہی ہے, نظر آ رہی ہے. یہ بہت بڑا پالیسی شفٹ ہے حزب اللہ کی طرف سے بھی اور سعودی عرب کی طرف سے بھی. اس سے پہلے بھی ہم دیکھیں جیسے پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں فضائی جھڑپیں ہوئیں, اور ان جھڑپوں کے دوران ایران نے جو ہے وہ بھرپور ساتھ دیا پاکستان کا, اور اسی طرح سے جب ایران پہ اٹیک ہوا تو ان حملوں کے دوران بھی پاکستان نے بھرپور ساتھ دیا, اور کھل کر وہ ملک جس نے ایران کی حمایت کی ہر طرح سے, جس کے عوام بھی ایران کے ساتھ کھڑے تھے اور جس کے حکمران بھی اور باقی جو باثر طبقات ہیں وہ بھی ایران کا ساتھ دے رہے, تو وہ پاکستان تھا. اور انہی دنوں سے ہی نظر آنا شروع ہو گیا تھا کہ اس کا نتیجہ یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے کھل کے پاکستان ایران کی حمایت کر رہا ہے, تو کچھ لوگوں کو کہنا تھا کہ پاکستان کی طرف سے ایک بہت بڑا جو ہے پالیسی شفٹ ہے ایران کی طرف. ان دنوں میں بھی لوگ یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ پاکستان مثلاً کیسے بیلنس کرے گا اپنی پالیسی کو سعودی عرب کے ساتھ, اس کے جو تعلقات ہیں اور جو نوعیت ہے اتنی پرانی قریبی تعلقات ہیں. تو ان دنوں میں بھی یہ باتیں کی جا رہی تھی کہ نہیں, کوئی اندر کھاتے جو ہے ان ملکوں کے بیچ میں کوئی بات چل رہی ہے, کوئی باتیں, کوئی معاہدہ ہو چکا ہے جس کا یہ ابھی اظہار نہیں کر رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا انہی دنوں میں جب ایران کے ساتھ ہو رہی تھی جنگ, تو سعودی عرب کی طرف سے جو ہے وہ کوئی ایسا بیان ایران کے خلاف دیکھنے میں نہیں دیا گیا بیان. تو یہ بھی ایک تھا. لیکن اب سوال یہ ایک مسئلہ یہ اسلامی نیٹو جس کا بھی اخباروں میں باتیں کی جا رہی ہیں, میڈیا پہ آ رہا ہے کہ اسلامی نیٹو بنے گی, تو کس نوعیت کی یہ نیٹو بنے گی؟ کہ جبکہ ہم گراؤنڈ روٹ لیول پہ دیکھیں, ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں, پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے گلی محلے میں جو فرقہ واریت ہے وہ اپنی جڑیں مضبوط کر چکی ہے, کہ جہاں شیعہ سنی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا, سنی شیعہ کو عثمان نہیں سمجھتا, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے, شادیاں نہیں کر سکتے. اور 80s کی دہائی کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ قتل و غارت ہوئی اور مختلف مذہبی جماعتیں بنی, دھماکے ہوئے, بلاسٹ ہوئے, وہ اس کے اثرات ابھی ختم تو نہیں ہماری سوسائٹی اور سماج کے اندر. اور اچانک ہم ایک دن صبح اٹھے اور ہمیں پتہ چلا کہ جی یہ تینوں ممالک, باثر ممالک جو ہیں یہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے.
تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو اتحاد ہے یہ وقتی اتحاد ہے کہ جب تک اسرائیل کی طرف سے خطرہ ہے ان ممالک کی حکومتوں کو, ان کے حکمرانوں کو کہ ہماری ریاست ہماری سلطنت چلی جائے گی, لگتا ہے کہ اگر ہم اس اتحاد کی بات کرتے ہیں کہ یہ نیٹو بننے جا رہی ہے تو اس نیٹو کے بننے کا الٹیمیٹ نتیجہ ایک تو یہ نکلے گا کہ فرقہ واریت جو ہے اس نے اس جن کو دوبارہ بوتل میں بند ہونا ہے. یہ فرقہ واریت ختم ہوگی. فرقہ واریت کی ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آرگنائزیشن جو مختلف ممالک کے چندے پہ چلتی ہیں, ان کی فنڈنگ پہ چلتی ہیں, تو ان کا کیا ہوگا, ان کے ساتھ کیسے ٹیکل کیا جائے گا, نہ صرف پاکستان میں بلکہ باقی ملکوں میں بھی. اور اس اسلامی نیٹو کے نہ صرف اسلامی دنیا کے اوپر بلکہ باقی خطے کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں. چیلنج تو بہت بڑا ہے. اسٹیپ اگر ہم دیکھیں کہ اسلامی ممالک مل کر ایک اسلامی اتحاد بنا رہے ہیں باہمی دفاع کا, تو خواب کی ہم بات کریں. دیکھیں یہاں پر کیسر بھائی میں ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں, خصوصاً ہمارے ویورز بھی, چونکہ ابھی تک کہیں ڈکلیئر نہیں ہوا کہ اسلامی نیٹو بن رہی ہے. یہ وہ نتیجہ یا تجزیہ ہے جو سعودیہ اور پاکستان کے اس ایگریمنٹ کے بعد یہ اصطلاح عام ہوئی ہے کہ کیا اسلامی نیٹو تو نہیں بننے جا رہی. آفیشیلی کسی جگہ پر کوئی اعلان ایسا نہیں ہوا یا کوئی ایسی بات آفیشیلی کسی لیول پر نہیں ہوئی, چونکہ یہ ایک غیر عادی حالات میں, اب نارمل حالات میں اب نارمل کام ہوا ہے, اس وجہ سے اس کی طرف لوگوں کی توجہ ہوئی ہے. ایک بات تو یہ ہے. لہٰذا ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ یہ کہیں کہ آپ بہت جلد بازی میں یہ تجزیہ کر رہے ہیں, لیکن چونکہ جس انداز سے یہ سفر آگے بڑھ رہا ہے ہم اس کی بیس پر, چونکہ یہ اصطلاح آپ جو مہدی حسن ایک مشہور و معروف جرنلسٹ ہیں, سب جانتے ہی ہیں ان کا, ZTO کے نام سے آج کل ان کا ایک پلیٹ فارم ہے, پہلے وہ الجزیرہ پہ تھے, انہوں نے مسلم نیٹو کا لفظ استعمال کیا, اور ایک عبداللہ ادوان ہے انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا اور اس میں بھی انہوں نے مسلم نیٹو کی بات کی. یہ دنیا کے بڑے نام ہیں جو سیاست پہ اور پولیٹکس کے اوپر بات کرتے ہیں, لیکن کہیں بھی آفیشیلی اس کی بات نہیں ہوئی ہے. ایک چیز تو یہ. دوسری بات یہ کہ اگر آپ جو نقطہ آپ نے اٹھایا ہے کہ فرقہ واریت یا پاکستانی ماحول کو آپ دیکھیں, وہ ظاہر ہے ایک عرصے تک انویسٹمنٹ ہوئی اور اس کی جڑیں موجود ہیں اور وہ گہری ہیں, اتنی آسانی سے وہ کٹ نہیں سکتی. لیکن پچھلے 8-10 سالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر مختلف شخصیات کی جو محنت ہے, اس محنت کی بنیاد پر پاکستان میں کسی حد تک چیزیں نیوٹرلائز ہوئی ہیں. اس میں اہل سنت کی شخصیات بھی ہیں, شیعہ شخصیات بھی ہیں, اور انہوں نے مل کے کوشش کی ہے کہ پاکستان میں فرقہ واریت کے ماحول کو کم کیا جا سکے. ساتھ تیسرا یہاں پہ پوائنٹ یہ کہ کچھ عرصے پہلے آپ کے علم میں کہ چین نے بیچ میں پڑھ کے ایران اور سعودیہ کے تعلقات میں بھی وہ جو پہلے ایک رفٹ تھی اس کو ختم کر کے بہتری آئی. ساتھ ہی ساتھ اس نقطے کو بھی ہم مد نظر رکھیں کہ جو MBS ہے ان کا جو ویژن سعودی ہے 2030, وہ اب سعودیہ کو ایک مذہبی کہہ لیں کہ چھلکا اس کا اتار کے ایک لبرل یا ایک نارمل جس کو پروگریسو اور ایک کینیڈین تجزیہ نگار کے مطابق ریگولر مسلمان ملک بنانا چاہتے ہیں. ریگولر بوتل کی طرح, جو ریگولر مسلمان ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اپنی عبادت کی اور باقی ٹھیک ہے. آپ دیکھیں ابھی بھی اکتوبر سے ان کا شروع ہو جائے گا فیسٹیول بہار کا, اور جو بھی ہوتا ہے اس میں عجیب و غریب قسم کے کانسرٹ بھی ہوں گے. لوگ دنیا شور بھی کر رہی ہے کہ حرمین شریفین ہیں اور یہ کیا ہو رہا ہے, لیکن وہ اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں. یعنی نظر آ رہا ہے کہ وہ اب اس طریقے سے مذہبی جو ایک شدت پسندی تھی اس کو انہوں نے ختم کیا, بلکہ اظہار بھی کیے تھے ہمیں تو امریکہ نے اس کے پیچھے لگایا تھا. وہ چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں, اثرات جاتے جاتے وقت لگے گا. لیکن یہاں پر جو نقطہ اہم ہے, آپ کی بات بالکل 100% درست ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ رات کو سوئیں صبح اٹھیں تو معجزہ ہوا ہو. لیکن یہ بات مد نظر رکھیں کہ نیتن یاہو ایک بڑی وجہ اس وقت جو یہ قریب قربتیں بڑھ رہی ہیں اس میں پاکستان کی دفاعی صلاحیت اپنی جگہ پر ہے. پاکستان کی اس وقت خارجہ پالیسی کا جو سٹائل ہے وہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک طرح سے خود میں نہیں کہہ رہا, انڈین خود تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ آئسولیٹ کر دیا ہے ایک طرح سے انڈیا کو. کسی نے بھی پہلگام پہ بیان نہیں دیا, اور پاکستان نے آہستہ آہستہ بہت سارے فریق پلیئرز کو اپنے ساتھ اٹیچ کیے, ملایا ہے. اور اس وقت جہاں بھی کوئی مسئلہ ہو رہا ہے ایک ایکٹیو رول ادا کر رہا ہے پاکستان. ایران پہ جنگ ہوئی, پاکستان آگے. قطر پہ حملہ ہوا, وزیر اعظم صاحب فوراً پہنچ گئے. اس سارے سچویشن کے اندر یہ بات ہم نہ بھولیں کہ نیتن یاہو 2 سال ہو گئے ہیں اپنے جو ظلم ہے اس کے اوپر بہت تیزی کے ساتھ لگا ہوا, اور 7 توریت کی پیشن گوئیوں کے عنوان سے
جو برملا اعلانیہ طور پہ اس نے بات کی ہے گریٹر اسرائیل کی، اس میں یہ لبنان، قطر، یہ ملک اور سعودی عرب بھی شامل ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ بات پہلے نہیں تھی، یہ بات پہلے تھی، کتابوں میں بھی تھی، تبصروں میں بھی تھی، ان لوگوں کے کانوں میں بھی تھی، لیکن یہ سمجھتے تھے کہ جیسے بہت کچھ کہا جاتا ہے، فکشن ہے، کہانی ہے. اب انہوں نے عملی طور پہ دیکھ لیا کہ ایک آدمی اس کے اوپر اس قدر ایمان رکھتا ہے کہ وہ ایمان کامل پر فائز ہے، اور وہ اس کی خاطر ہر حد سے گزرنے کو تیار ہے. اب تک 8 ممالک کے اوپر اسرائیل اٹیک کر چکا ہے. تو یہ واضح طور پہ ان کو نظر آ گیا کہ ہماری باری بھی آنی ہے. اسلام کو کنار سائڈ پہ رکھ دیں، باقی چیزوں کو سائڈ پہ رکھیں، وہی والی بات. بادشاہت تو بچانی ہے، انہوں نے اپنی ریاست بچانی ہے. ان کو نظر آ گیا ہے کہ ہمیں اپنے ساتھ کوئی فریق چاہیے، اور فریق بھی وہ چاہیے جس کی ایک اسرائیل کے ساتھ لگتی ہو. پاکستان کی اسرائیل کے ساتھ لگتی ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ جو حالیہ جنگ ہوئی تھی انڈیا اور پاکستان کی، اس میں ابھی تو کھل کے سامنے آ گیا ہے کہ 125 اسرائیلی انجینئرز ایکٹیولی بیٹھے ہوئے تھے جو آپریٹ کر رہے تھے ڈیفنس سسٹم ان کا، جنہوں نے ڈرون اڑائے اور پاکستان پہ کیا، اور پاکستان نے اس کو سب کچھ دبا دیا. اور اسرائیل کو بھی یہ نظر آ گیا ہے کہ ہم بہت ساروں کے ساتھ پنگا لے سکتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ پنگا لینا قیمت ادا کرنی پڑے گی. مختلف ہے. 1982 میں 81 میں جب انہوں نے انڈیا کے ساتھ مل کے، اندرا گاندھی کے ساتھ مل کے کوہوٹا ریسرچ لیبارٹری کے اوپر حملے کا پلان بنایا، اور جہاز اڑ کے تیار بھی تھے کہ جی ہم اڑیں گے انڈیا سے اور اٹیک کریں گے، اس وقت بھی نہیں ہو سکا. اس کے بعد بھی جب عرب دنیا کی اسرائیل سے لڑائی ہوئی، کس نے آج تک اسرائیلی جہاز کس نے گرائے ہیں؟ پاکستانی پائلٹس نے گرائے ہیں. اس کے علاوہ ابھی جو جنگ ہوئی ہے، اس جنگ کے بعد جو ماحول بنا ہے، پھر آپ اگر پاکستانی میڈیا کو فالو کریں، وہ اس موضوع کو بڑی سختی سے اٹھا رہا ہے، کہ اہمیت کے ساتھ اٹھا رہا ہے کہ اسرائیل کی انڈیا کے ساتھ کیا انوالومنٹ ہے اور ہمارے اوپر کیا کیا. اور ساتھ ابھی 2 دن پہلے کا میں ریفرنس دوں حامد میر صاحب کا پروگرام، جس میں 2 دن پہلے، 1 ہفتہ پہلے کا، جس میں مشاہد حسین بھی بیٹھے ہوئے تھے، سینیٹر جو ہیں سابقہ سینیٹر ہیں، ایکسپرٹ ہیں پولیٹیکل امور کے، انٹرنیشنل افیئرس کے. جس طرح قطر میں موساد کے ایجنٹس پکڑے گئے ہیں، بقول ان کے اس پروگرام کا میں ریفرنس دے رہا ہوں، اسلام آباد میں بھی موساد کے ایجنٹس پکڑے گئے ہیں. جو قطر سے موساد کے ایجنٹ پکڑے گئے ہیں وہ انڈین تھے، جو مزدور تھے، جاب کر رہے تھے، لیکن ایجنٹ وہ موساد کے تھے. اسی طرح اسلام آباد سے بھی انہوں نے کہا کہ موساد کے ایجنٹس پکڑے گئے ہیں. اور اب بلوچستان کے اندر بھی کوئی بڑی کارروائی کرنے کے لیے یہ بڑی اہمیت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو واضح طور پہ پاکستان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے، امت اسلامی کا دشمن ہے. سعودیہ کو گریٹر اسرائیل کے عنوان سے نظر آ رہا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، آپ کی ساری باتوں کا خلاصہ میں اس عنوان سے کروں، اپنے دیکھنے والے کو زیادہ ہم انگیج بھی نہ رکھیں، کہ ڈنڈے نے مسلمانوں کو اکٹھا کر دی ہے. مجبوری نے، ڈنڈے نے. عزت و حرمت کے لیے اگر کھڑے ہوتے تو شاید چند سال پہلے کھڑے ہو کے تماچا مار دیتے. غزہ کے بچوں کی لاشیں ان کو شاید نظر ابھی بھی نہیں آ رہی، لیکن ان کو جو ڈنڈا نظر آ رہا ہے کہ یہ ڈنڈا جو چل رہا ہے، اور اس کے اوپر جو دنیا کے ابو بنے ہوئے ہیں، امریکہ جو اس وقت گاڈ فادر بنا ہوا سب کو، اور وہ کچھ بھی کہنے روکنے کو آمادہ نہیں ہے. اگر وہ اس کو نہیں روکتا اور کل کوئی ڈنڈا ہم تک بھی پہنچ جاتا ہے، تو ہمیں شاید اپنے ہاتھ سے ریاستیں بھی دینی پڑیں، ملک بھی دینا پڑے، حکومتیں بھی دینا پڑیں. تو اس نوبت کو آنے سے پہلے ہم کوئی نہ کوئی سد باب کریں، کم از کم ڈراوا ہی رکھیں کہ یہ نوبت نہ آئے. بظاہر تو یہ وجہ سمجھ میں آتی ہے. درست ہے. چند دن پہلے میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، بڑا اچھا ایک آرٹیکل تھا، کس نے لکھا ہوا تھا کہ یہ جو پاکستان اور سعودی کے بیچ میں دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اور چین کا تذکرہ تھا کہ چین اور رشیا جو ہیں وہ فورس کر رہے ہیں، یا ان کا کوئی رول اور کردار ہے اس کے اندر. تو تجزیہ کار کے مطابق کہ سعودیز کے پاس جتنا بھی دفاعی سسٹم ہے، نظام ہے، ہوائی جہاز ہیں، راڈارز ہیں، وہ سارے امریکن میڈ ہیں، اور لمیٹیشنز ہوتی ہیں ان کی سافٹ ویئرس کی. آپ مثلاً سعودیز F-15 ہیں، F-16 ہیں، آپ ان کو اسرائیل کے خلاف یوز نہیں کر سکتے ہو. اسی طرح سے دوسرا جتنے بھی ان کا دفاعی نظام ہے، تو وہ اسرائیل کے خلاف تو آپ ان کو استعمال نہیں کر سکتے. یعنی ان کے ذریعے سے جو ہے آپ اپنے ملک کا بھی دفاع نہیں کر سکتے. اگر اسرائیل آپ کی ایئر اسپیس کو یوز کرتا ہے، تو آپ کی جو سافٹ ویئرز ہیں، آپ کی جو دفاعی آلات آپ کے پاس ہیں، تو ان میں کوئی ایسے بگز ہیں، کوئی ایسی چیز ہیں کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اسرائیلی جہازوں کا راستہ نہیں روک پاتے. یا یہ کہ آپ کی باہمی انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ دوسری بات ہے.
تو وہ تجزیہ کار کہہ رہا تھا کہ اس کے مطابق کہ اب جتنے بڑے پیمانے پہ سعودی عرب نے چیزیں پرچیز کی ہیں دفاعی میدان میں، بہت بلینز اور ٹریلین کا فگر بتا رہا تھا کہ اب ان کو ریپلیس کرنا چینی اور رشین ٹیکنالوجی کی اس پہ، تو یہ ایک بہت ٹائم ٹیکنگ اور بڑا ایکسپینسو ایک آپشن ان کے لیے ہوگا. تو ہے تو مشکل سچویشن جیسے آپ نے کہا، لیکن وہ کہتے ہیں دیر آید درست آید، بڑا اچھا خوش. اچھا کیسر بھائی، یہاں پر میں چاہوں گا کہ ہمارا وقت بھی گزر رہا ہے، ٹائم کم ہے، زیادہ آڈینس کو ویورس کو ہم مشغول نہ رکھیں. آپ کی نظر میں اس کے کیا امپلیکیشنز ہیں، کیا نتائج، 2-3 مختلف نتائج اگر آپ ذکر کریں، آپ جو خود سمجھتے ہیں ان خبروں کو، ان چیزوں کو تجزیہ کرتے ہیں، کہ یہ یعنی پازیٹیو بھی ہم اس کی کوئی رائے رکھیں گے نتیجہ، درمیانہ نتیجہ اور بالکل ایکسٹریم نیگیٹو نتیجہ، آپ کی نظر میں 3 کیا باتیں ہو سکتی ہیں اس اسلامی نیٹو کے پیرائے میں بات کر رہا ہوں؟ دیکھیے، اگر پازیٹیو اینگل میں دیکھنا چاہیے بہت اچھا خوش آئند اقدام ہے. اس سے جو ہے ہمارے مقدس مقامات جو ہیں، جیسے ابھی اسرائیل پورا پلان بنا کے بیٹھا ہوا ہے کہ انہوں نے مسجد اقصیٰ کو گرا کے اسی جگہ پہ اپنا جو ٹیمپل ہے، ٹیمپل سلیمان، انہوں نے اس کو بلڈ کرنا ہے، اور لگ یہی رہا ہے کہ وہ کسی بھی حد تک جائیں گے یہ کام کرنے کے لیے. اگر یہ اسلامی اتحاد بن جاتا ہے تو کم از کم یہ ہوگا کہ ایک دباؤ کی فضا بنے گی، اور شاید ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسرائیل اس اقدام کو نہ کر پائے. دوسرا یہ کہ جیسے قطر پہ حملہ ہوا ہے یا شام کی جو سچویشن صورت حال ہے، اب اسرائیل یہاں تک رکے گا تو نہیں، اس نے آگے بھی بڑھنا ہے. اور دوسرے جو اسلامی ممالک ہیں ان پہ بھی اٹیک ہوں گے، ان کی جو انسٹالیشنز ہیں شاید وہ بھی نشانہ بنے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس اتحاد کے نتیجے میں، مثلا پاکستان کے پاس جو دفاع کی طاقت ہے وہ بہت اچھی ہے، لیکن ہم معاشی لحاظ سے ہم مشکلات کا شکار ہیں. تو اگر یہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ کر لیتے ہیں یہ ممالک، اسلامی ممالک، تو یہ ہو سکتا ہے کہ نقصان ہوگا، لیکن اس نقصان کا جو لیول ہے وہ کم ہو جائے گا. تیسرا جو ایک پازیٹیو جو مجھے سمجھ آ رہا ہے وہ فرقہ واریت کا کم ہونا ہے، دب جانا ہے، چاہے عارضی طور پہ ہی ہو. اگر فرقہ واریت دبتی ہے تو اس کے نتیجے میں جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کے بیچ میں جو تعلقات ہیں وہ بہت بہتر ہو جائیں گے، ٹریڈ بڑھے گی، ایجوکیشن بہت بہتر ہو جائے گی، اور ان کی جو ڈیولپمنٹ کے جو پروجیکٹس ہیں وہ بہت تیزی سے آگے ہوں گے، اور پوری مسلم امت کے اوپر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پازیٹیو اس کا امپیکٹ پڑے گا. اگر نیگیٹو ہم اس میں دیکھنا چاہیں، نیگیٹو میں یہی ہو سکتا ہے کہ اگر یہ مثلاً ان ممالک کا پاکستان کو یوز کر کے ایک استعمال کرنے کا ایک انہوں نے کارڈ کھیلا ہے، تو اس کے نتیجے میں پھر نقصان بھی ہو سکتا ہے، نہ صرف پاکستان کو بلکہ اس کے نقصانات پاکستان سے باہر دیگر اسلامی ممالک تک بھی جا سکتے ہیں. فرقہ واریت شاید اس سے کسی اگلے لیول پہ جو ہے وہ جا سکتی ہے. میرے ذہن میں تو یہ آ رہا ہے کہ مثلا یہ ہو سکتا ہے اس کے جو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ بالکل ٹھیک، میں بھی آپ سے متفق ہوں اس کے اوپر کہ یہی ہو سکتا ہے کہ یا ایکسٹریم پازیٹیو کو اگر ہم دیکھیں تو حالات بدل سکتے ہیں اس مسلم دنیا کے، غزہ کے اندر ہونے والا ظلم رک سکتا ہے، اسرائیل اپنی ہٹ درمی سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں، اور ممکن ہے کہ یہ بنیاد بنے اور ہم اسرائیل کے فتنے سے اور اس کینسر سے، جیسے قائد اعظم نے کہا تھا، اس کینسر سے ہم نجات پالیں. ایکسٹریم نیگیٹو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک بظاہر ایک ڈرامہ ہے اور عارضی فائدے کے لیے انہوں نے کیا ہے، بعد میں یہ مسلمان ممالک اسرائیل کو تسلیم بھی کر لیں گے اور غزہ ہاتھ سے چلا جائے گا، ویسٹ بینک ہاتھ سے چلا جائے گا، فلسطینی رول جائیں گے، وہی جیسے پہلے ابراہم اکارڈز اور بات تھی کہ یہ صحراؤں میں آباد ہو جائیں گے، اور ان کا خرچہ بھی مسلمان ممالک اٹھائیں گے اور جگہ بھی ان کو دیں گے، اور اس سارے سلسلے میں پاکستان استعمال ہوگا، اس کی فوج استعمال ہوگی اور ہم نقصان اٹھائیں گے. نیگیٹو ایکسٹریم یہ ہو سکتا ہے. درمیانی بات اگر ہم کریں تو وہ یہی ہے کہ یہ ایک ڈراوے کے لیے رہے گا یہ پیکٹ، اور باقی اندر کھاتے آپس میں ان کے الیک سلیک چلتی رہے گی. جیسے آج کی خبر ہے کہ یمن کی طرف سے اڑنے والے میزائل سعودیہ نے انٹرسیپٹ کیے ہیں، اسرائیل کی طرف جو جا رہے تھے، اور اسی طرح کوئی ساز و سامان سے لیس طیارے بھی یو اے ای سے 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے اسرائیل کی طرف اڑیں. تو وہی مذمت والی رہے گی کہ مذمت کریں گے اور مذمت کر کے خاموشی سے بیٹھ جائیں گے، اور ڈراوے کے لیے بس پاکستان کو ڈنڈا دے کے پکڑا کے بٹھا دیں گے کہ یہ بیٹھا ہوا ہے، اگر تم نے کچھ کیا تو یہ مارے گا. تو وہ اسرائیل بھی چپ رہے، پاکستان بھی بیٹھا رہے. یہ ہو سکتا ہے. میری نظر میں بھی یہی 3 باتیں آتی ہیں. اب
امید کرتے ہیں کہ امت کے حق میں اور مظلومین کے حق میں بالخصوص بہتر ہی ہو. خدا کرے کہ انشاءاللہ یہ سچے دل سے ہی مسلمانوں کا اتحاد ہو، اس کی شروعات ہو اتحاد کی. آخر میں کمیل بھائی، میں بات کو سمیٹتے ہوئے میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا. جب یہ فضا بانی ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ ڈسکس کروں آپ کے ساتھ کہ اس کو آپ آخر و زمان کے لحاظ سے کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو مسلمانوں کے بیچ میں اتحاد بنتا جا رہا ہے اور ایک نجات دہندہ کی باتیں کی جا رہی ہیں. دوسری طرف اگر ہم جو زائونسٹ ہیں میڈیا میں دیکھیں تو وہ بالکل ہی آمادہ اور تیار ہیں. ان کی جو پیشن گوئی ہیں ان کے مطابق تو ٹائم آ گیا ان کے مسیحا کے آنے کا. اور بھی چند دن پہلے میں دیکھ رہا تھا کوئی امریکی بڑے اہلکار تھے، وزیر خارجہ تھے، پتہ نہیں کون تھے، مجھے اب درست یاد نہیں. وہ مسجد اقصیٰ کے نیچے ایک ٹنل تھی، اس کا بھی انہوں نے دورہ کیا ہے. اور لگ یہ رہا ہے کہ جیسے میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کوئی بہت بڑا اسٹیپ جو اٹھانے جا رہے ہیں. ریڈ ہیفر جو گائے ہے، 3 گائیں جو امریکہ سے لے کے آئے. اب یا تو یہ کہ وہ ان گائے کو ذبح کر کے عن قریب مسجد اقصیٰ کو گرانے والے ہیں، اور مسلمانوں کو جو ہے وہ تھوڑا سا انگیج رکھنے کے لیے، مسلمانوں کے جذبات کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے انہوں نے یہ ایسے کوئی کارڈ وغیرہ کھیلے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سچویشن آرٹیفیشل ہے آخر الزمان کی جو سچویشن بنائی جا رہی ہے؟ ہماری شیعہ سنی روایات میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، یا واقعاً یہ اصل حالات بنتے جا رہے ہیں؟ کس نظر سے دیکھیں اس کو؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم جس طرف بڑھ رہے ہیں وہ آخر الزمان ہی ہے. یہ آخر الزمان ہے اور ہم نجات دہندہ کی طرف ہی بڑھ رہے ہیں. جس طریقے سے جنگوں کا آغاز ہے، جیسے شام کا سقوط ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں، اور غزہ پر ہونے والا ظلم جس کو ابھی آپ کے سامنے ہے کہ 2 سال مکمل ہو چکے ہیں، تقریباً 7 اکتوبر آ رہا ہے. تو اس ظلم نے جو دنیا کے اندر عمومی طور پہ جو بیداری پیدا کی ہے، اور اس وقت پوری دنیا کے اندر وہ لوگ جن کو ہم کہتے تھے یہ تو سوشل میڈیا میں غرق نسل ہے، ٹک ٹاک میں اور وہ انسٹا میں اور جین زی اور فلاں اور یہ اور وہ اور الفا بیٹا میں ہم تقسیم کرتے رہے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ وہ جو ملینیل تھے، جو بابے تھے، وہ دعاؤں کی حد تک محدود ہیں، اور جین زی سڑکوں کے اوپر عملی میدان میں اور وہ بھی میں مسلمان ملکوں کی بات نہیں کر رہا، وہ شاید ٹک ٹاک میں ہی لگے ہوئے ہیں ہمارے جوان. وہ جن کو ہم بے دین اور لا دین اور غیر مسلم اور کیا کیا کہتے ہیں، آج آپ ان کو دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں. اور یہ جو بیداری کی لہر پیدا ہوئی ہے عمومی طور پہ دنیا کے اندر، یہ شاید ہم خود زور لگاتے تو 50 سال 100 سال میں بھی نہ کر سکتے جو ان 2 سالوں کے اندر پیدا ہوا ہے. تو یہ سب جو سچویشن بن رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک نجات دہندہ اور ایک آخر الزمان کی طرف جا رہا ہے سلسلہ. دوسری بات یہ کہ ہم آمادہ نہیں ہیں، لیکن یہودی اور صہیونی آمادہ ہیں، اور انہوں نے بڑی شدت کے ساتھ وہ جو ان کی کتابوں میں پیشن گوئیاں موجود ہیں اور جو طریقے موجود ہیں اور جو سال اور ایام موجود ہیں اور گریٹر اسرائیل کا نظریہ اور ٹیمپل آف سلیمان اور باقی ساری چیزیں ہیں، وہ اس کے اوپر کاربند ہیں. اور وہ اپنی تاریخی اور دینی نظریات جو ان کے ہیں کہ یہودیوں سے سب نفرت کریں گے، کوئی محبت نہیں کرے گا، وہ اس پہ یقین رکھتے ہیں، اور اسی کے اوپر وہ چل رہے ہیں کہ ہم نے اپنا دفاع خود کرنا ہے اور فولادی دیوار ہم نے قائم کرنی ہے اپنے گرد. تو اس وقت پوری دنیا جس طریقے سے جنگوں کی طرف اور ان حالات کی طرف بڑھ رہی ہے، یہ آخر الزمان کی ہی طرف معاملہ سارا جا رہا ہے. ظہور امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی طرف یہ زمانہ بڑھ رہا ہے کہ حالات اسی طریقے سے خراب ہو رہے ہیں، اور اسی طریقے سے مقاومتی قوتیں بھی اٹھ رہی ہیں. بیداری یعنی جیسے روایات میں ہم ایک طرح کی روایت ذکر کرتے ہیں کہ سب تباہ و برباد ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. دونوں روایات ہیں. یہ بھی ذکر ہے کہ تباہی کس سطح پر ہوگی، لیکن بیداری کا بھی ذکر ہے کہ بیداری بھی کس سطح پر ہوگی. اگر مارنے والا اس طریقے سے آئے گا تو بچانے والا بھی اس طریقے سے آئے گا. تو ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں. اب یہاں پر دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ایز اے پرسن میں کہاں کھڑا ہوں، میرا کیا رول ہے، اور من حیث امت ہونے کے لحاظ سے ہمارا کیا کردار ہے. چونکہ یہ نبرد یقینی ہے، یہ حالات کا بدلنا یقینی ہے، یہ جنگ و جدل، یہ آخر و زمان یقینی ہے. اب میں اس میں کہاں کھڑا ہوں، یہ بہت اہم سوال ہے، اور ہم من حیث الامت اس میں کہاں کھڑے ہوئے ہیں، یہ بہت اہم سوال ہے. اگر ہم اس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں جہاں ہونا چاہیے تو پھر ہمیں ٹینشن اور پریشانی اور ڈپریشن، انگزائٹی اور نیند نہ آنا ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے.
لیکن اگر ہم ایسی جگہ پر نہیں کھڑے، یا ہم مڈل میں ساکت ہیں، خاموش ہیں، یا ہم دشمن کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تب پریشانی کا مقام ہے میری نظر میں، کہ ہمیں اپنی حیثیت کا محاسبہ اور آڈٹ کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ کومیل بھائی، آپ تشریف لائے، ہم نے بیٹھ کے اسلامی نیٹو پہ بات کی۔ اسلامی نیٹو تو نہیں، بہرحال جو نیوز میں آ رہا تھا کہ اسلامی نیٹو بننے جا رہی ہے، بڑا اچھا اقدام ہے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اسلامی نیٹو کی جو باتیں کی جا رہی ہیں اس میں ہم نے اپنے برادر کے ساتھ بات کی۔ امید ہے آپ کو ہمارا آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔